أشهد أن محمد رسول الله۔ کسی اور مقصد کے لیے جہاد کو آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ڈیموکریسی کے قیام کے لیے کسی بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاد ہے، جہاد فی سبیل الدیمقراطیہ۔ تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھیں گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں، گمراہ کرنے والے، ان کی تبلیغی سول سروس موجود ہوتی ہے، اور اس نے تمام مسلمان علماء سے مناظرے کیے، بنگال کے، بہار کے، یو پی کے، سب کو ہراتا ہوا، شکست دیتا ہوا دلی پہنچ گیا، اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں، تمہارا کوئی عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء نہ بائبل پڑھتے تھے، نہ تورات پڑھتے تھے، بلکہ اکثر و بیشتر مجھے علماء معاف فرمائے قرآن بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا اصل سبجیکٹ تھا فقہ، اس لیے کہ انہیں سرکاری جو حکومت مسلمانوں کی تھی اس کے اندر قاضی اور مفتی کے عہدے، اور قاضی اور خطیب جامع مسجد کے یہ عہدے تھے، تو سول سروس کے لیے جو نصاب بنا ہوا تھا وہاں، اس میں قانون کی اہمیت تھی سب سے زیادہ، تو فقہ پڑھتے تھے، اور وہ لوگ تیار ہو کر آتے تھے پوری طرح عربی سے واقف ہیں، قرآن سے واقف ہیں، تو مقابلہ کیسے ہو؟ اور اگر اس وقت کوئی شخص مقابلے میں نہ آ سکتا، ایک تو عجیب بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت اسلام اور توحید کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا ایک ہندو تھا، راجا رام موہن رائے۔ آئینہ تثلیث اس نے کتاب لکھی ہے جس میں کہ ٹرینٹی جو عیسائیت کی بنیاد ہے اس کی نفی کی اور توحید کا اثبات کیا۔ بہرحال پادری فینڈر کے مقابلے میں کوئی اگر نہ آتا تو کیا اثر ہوتا علماء پر؟ ویسے ہمیں انگریزوں نے فتح کر لیا، ہمارے مذہب کو عیسائیوں نے فتح کر لیا، لیکن اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، ضلع مظفر نگر، میری اصل مٹی اسی ضلع کی، ضلع مظفر نگر یو پی، میری پیدائش ہے ہریانہ کے شہر حصار کی۔ مظفر نگر میں ایک قصبہ ہے حسین پور، اس کے رئیس تھے میرے پردادا۔ 1857 کے جس کو غدر کہتے تھے، اب جنگ آزادی کہتے ہیں، اس میں ان کی ساری جائیداد ضبط ہو گئی، سو ہی مائیگریٹڈ فرام یو پی ٹو پنجاب، حصار میں پہنچ کر پھر ملازمت شروع کی۔ 90 سال ہم ضلع حصار میں رہے، 1857 سے 1947 تک، پھر پہلے جمنا کراس کر کے ادھر سے ادھر آئے تھے، پھر ستلج کراس کیا، ویسٹ پاکستان چلے گئے، ویسٹ پنجاب۔ اسی ضلع مظفر نگر کا ایک قصبہ کیرانہ ہے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ میدان میں آئے، انہوں نے شکست فاش دی، فینڈر کو بھاگ گیا ہندوستان سے وہ۔ تو یہ جدال اس کو قرآن کہتا ہے، مناظرہ نہیں، عام لفظ استعمال ہوتا ہے مناظرہ، قرآن کہتا ہے مجادلہ، لیکن اس کے لیے بھی کیا کہتا ہے؟ جدال بھی کرو تو خوبصورت طریقے سے، گالم گلوچ نہ کرو، لوگوں کی توہین نہ کرو، ان کے جھوٹے معبود ہیں تو انہیں گالیاں مت دو، شریفانہ انداز میں بات کرو۔ یہ 3 لیولز دعوت۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے مناظرے کے لیے بھی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان مذاہب کی گہرائی میں نہیں اترے ہوئے، ان کی تاریخ کی جو ہے پورا پس منظر آپ کو معلوم نہیں، ان کے اسکرپچرز کو آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو آپ کیسے کریں گے مناظرہ؟ تو یہ 3 سب لیولز ہیں دعوت و تبلیغ کے، جہاد کے، جس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔
ایک ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ فار دی ایلیٹ انٹلیکچوئل ایلیٹ والموعظۃ الحسنہ فار دی کامن ماسز وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ لیکن بہت عمدہ طریقے سے، خوش اسلوبی سے، اس میں تہذیب ہونی چاہیے، شائستگی ہونی چاہیے. اگر وہ کہیں اس سے نیچے گر رہے تم مت گرنا. 2 لیولز اور 6 سب لیول ہو گئے. اب آئیے اس کا چوٹی کا جہاد ہے نظام کو بدلنا. مارکسزم کو مانا ہے تو فرض ہے کہ کمیونزم نافذ کرو. یہ سخت ترین مرحلہ ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ خلا تو کہیں ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے. وہ نظام اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ سٹیٹس کو چاہتا ہے. اس کے ساتھ جو پریولیج کلاسز ہیں وہ چاہیں گی نظام یہی رہے. اسی کی شاخوں پر تو ہمارے آشیانے بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھونسلے ہیں. ہمارے مفادات پر زد پڑ رہی ہے. گرڈ اپ یور لائنز، ریزسٹ دیم. یہ معاملہ ہے جس میں تصادم آتا ہے. نظام تصادم کے بغیر نہیں بدل سکتا. دعوت کے ذریعے آپ سلیم الفطرت سلیم العقل لوگوں کو کھینچ لیں گے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. ان میں سے بھی ہو سکتا ہے نکل آئے. ابو بکر صدیق انہی میں سے تھے، عثمان غنی انہی میں سے تھے، لیکن نکل آتے، لوگ نکل آتے. لیکن اکثریت ان کی وہ ڈٹ جاتی ہے. گارڈ اپ یور لائنز، اپنے مفادات کا تحفظ کرو، بچاؤ اپنے مفادات کو. تو تصادم بیکمز انیویٹیبل. اس تصادم کی بھی 3 سٹیجز ہیں. وہی میں نے کہا تھا نا، 3 سب سٹیجز ہر سٹیج پر. پہلی یہ ہے جسے پیسو ریزسٹنس کہا جائے گا. ظاہر بات ہے کہ کانفلکٹ تو انقلابی لوگوں نے پیدا کیا ہے نا. معاشرہ تو بس رہا تھا، غلام اپنے قسمت پر شاکر و صابر تھے. غربا کہتے تھے ہماری تقدیر ہی یہ ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے تو مارکس نے کہا کہ یہ اوپیم آف دی ماسز ہے مذہب. اس نے کانفلکٹ کس نے پیدا کیا؟ جس نے کہا یہ غلط ہے، یہ نظام صحیح نہیں ہے، یہ ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، اس میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہے. ایک طرف ارتکاز دولت ہے، دوسری طرف احتیاج ہے، بھوک ہے، مفلسی ہے، قلاشی ہے. جو یہ کہتے ہیں تو گویا کہ ایک تالاب پرسکون تھا، اس نے پتھر تو آپ نے مارا نا. اب جو لہریں اٹھیں گی تو بی پریپیئرڈ ٹو فیس دی میوزک. چنانچہ مارو ان کو قتل کرو، ان کو جیلوں میں ٹھونس دو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو. اس سارے معاملے میں پہلی سٹیج ہوگی اس نظریاتی اور نظام کے تصادم میں ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. اگر آپ وائلنٹ ہو گئے فرام دی ویری بگننگ تو جو پاور اس وقت ہے موجود، جو نظام ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے والی جو حکومت موجود ہے، وہ آپ کو کرش کر کے رکھ دے گا. یو ہیو ٹو بائی ٹائم. اور اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تمہیں مارے تم جواب نہ دو، وہ گالی دے تم انہیں دعائیں دو، وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو. ادفع باللتی ہی احسن، بہترین انداز میں دفاع کرو. اسے کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس. حضور کی سیرت میں پورے 12 برس یہ حکم تھا. دس واز دی آرڈر آف دی ڈے. نو ریٹیلیشن وٹس ایور، نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. مہاتما گاندھی نے کہا سرحدی گاندھی عبد الغفار خان سے کہ میں نے یہ عدم تشدد جو ہے، تشدد کا جواب تشدد سے نہ دینا، یہ میں نے سیکھا ہے حضرت مسیح سے اور حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت مسیح کی زندگی پہلی سٹیج ہی پر تک رہی، آگے کی وہ مہم چلی ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کو ریسپانس ملا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کل 72 آدمی ایمان لائے تھے ان پر، اور ان میں سے بھی 12 تھے جو ان کے مخلص ساتھی تھے، حواریین تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور ان میں سے بھی ایک وہ تھا جس نے غداری کر کے گرفتار کرایا ہے ان کی اپنی روایت کے مطابق۔ اس کو چھوڑیے، تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال اس سے اگلی سٹیج کیسے آتی؟ دعوت وہ دیتے رہے، وعظ کہتے رہے، یہ سب کچھ کرتے رہے، سیکنڈ سٹیج تک رہے، تھرڈ سٹیج تک تو جب تک کہ قوت حاصل نہ ہو you can't proceed. If there's no response, you can't go forward. لیکن یہ کہ حضور کی زندگی میں اگلی سٹیج آ گئی، ساتھی آئے، انہیں مارے کھانی پڑی، دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جانوروں کی لاشوں کی طرح ان کی گردن کے اندر رسیاں باندھ کر انہیں گھسیٹا گیا گلیوں کے اندر، سب کچھ ہوا ہے، برداشت کیا، انہیں قتل بھی کیا گیا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر پہلے مقتولین ہیں، میاں بیوی رضی اللہ تعالی عنہما، سب کچھ ہوا ہے، برداشت کرو، اسبرو، صبر کرو۔ اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ نکلتا ہے، اس معاشرے میں جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے، ڈمب تو ہے، ڈیف نہیں ہے، بلائنڈ نہیں ہے، وہ بلال کی چیخیں تو سن رہی ہے نا، وہ دیکھ رہی ہے کس طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر خباب بن الارت کو لٹایا گیا ہے۔ یہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، اب یہ سوچتی ہے یہ ان کے اوپر کیوں یہ تشدد آ رہا ہے؟ کیا بلال نے آقا کی کوئی چوری کر لی تھی؟ کہیں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا؟ کیا کیا تھا جو یہ آقا جو ہے امیہ ابن خلف یہ کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوتا ہے کوئی جرم نہیں ہے، صرف یہ کہتا اللہ ایک ہے، میں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے، بس جرم ہے تو یہ ہے۔ اب اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا اس سائلنٹ میجورٹی پہ، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ گئے ہیں اپنے لیڈروں کے دباؤ کی وجہ سے غزوہ بدر میں، مفتوح تو پہلے سے ہو چکے تھے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ بہرحال فرسٹ سٹیج از پیسو ریزسٹنس، صبر محض۔ سیکنڈ، جب ذرا محسوس ہو ہمارے پاس طاقت ہے، we can risk a direct confrontation with the system، تو اس نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے، دکھتی رگ کو۔ دیکھیے گاندھی جی کی موومنٹ میں عرض کر چکا ہوں، پہلے کیا تھا؟ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن، کوئی جرم تو نہیں ہے، ہم نہیں پہنتے تمہارے کپڑے، کیا کوئی قانون ہے یہ؟ لیکن سیکنڈ سٹیج کیا آئی؟ یہ چھیڑنا تھا اس کو، نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس۔ ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک لینے جا رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، بٹ اٹ اماؤنٹڈ ٹو چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا۔ اب لاٹھیاں پڑی ہیں، جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں، سب کچھ ہوا، برداشت کیا ہے، کھڑے رہے، مضبوط رہے۔ تو یہ سٹیج آتی ہے جب یہ سمجھا جائے کہ ہاں اب طاقت ہے ہمارے پاس، we can risk a direct confrontation with the system۔ اس میں حضور نے کیا کیا تھا؟ مدینے میں جا کر آپ نے 6 مہینے لگائے تھے، 3 کام جن سے کہ اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کی مدینے میں۔ کنسٹرکشن آف دی ماسک، وہ مرکز بن گیا، وہی حکومت، وہی دار الشورا، وہی تزکیے کی جگہ، وہی نماز کی جگہ، سب کچھ وہی تھا۔ دوسرے، ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی بھائی، تاکہ یہ 2 فیکشنز علیحدہ علیحدہ نہ رہیں، انٹیگریٹ ہو جائیں۔ اور ایک جو 3 قبیلے یہود کے موجود تھے، ان کو جکڑ لیا ایک میثاق میں، معاہدے میں، میثاق مدینہ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، پیکٹ فار دی جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ اگر مدینے میں باہر سے حملہ ہوا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان کی جو لائف لائن تھی، میں نے بتایا تھا کہ ان کے کیریوانز کو کوئی ٹوکتا نہیں تھا، روکتا نہیں تھا، لوٹتا نہیں تھا۔ اب تھریٹن کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ گویا کہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ تھا. اور جب بھی یہاں کہیں گئے آپ، وہاں کے لوکل قبیلے سے آپ نے صلح کر لی، معاہدہ کر لیا. یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے، اب حضور کے حلیف ہو گئے، یا انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کے خلاف ان کی مدد کریں گے نہ ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے. ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش سٹارٹڈ ڈیمینشنگ. یہ دو ریزنز تھیں کہ پھر پوری طاقت کے ساتھ قریش نے ریٹیلیٹ کیا ہے. اور پھر لاسٹ معاملہ شروع ہوا ہے، تیسری منزل. اس تیسری منزل کی تیسرا سب لیول، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ. اب جنگ شروع ہے. A 6 years long war. یہ جو بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، بنی المصطلق ہے، بے شمار غزوات، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑوں کے نام ہمیں یاد ہیں صرف. It was a continuous war with battles. بدر بیٹل ہے، جنگ نہیں ہے. جنگ تو مسلسل ہے. بہرحال اس کا نتیجہ یہ قتال فی سبیل اللہ کی منزل آئی ہے. چونکہ یہ ساری 8 منزلیں طے کر کے یہاں پہنچے تھے، لہذا کامیابی ہوئی. اگر ایسے ہی اچھل کر نویں منزل پر پہنچ جاتے تو نیچے گر کر ختم ہوتے. یہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال. آج اس کا آلٹرنیٹو جو ہے سوچنا پڑے گا. میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. پہلے میں نے انالائز کیا حضور کا طریقہ کیا تھا، میتھوڈولوجی کیا تھی، سیرت کا انالیسس ہے، اور اس سے میں نے 6 steps آف ریولوشنری پروسیس اخذ کیے ہیں. اور میرا دعویٰ ہے کہ ٹرو ریولوشنری پروسیس کا ماخذ صرف سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ مکمل ہمہ گیر انقلاب صرف حضور نے برپا کیا. یہ میں گواہی پیش کر چکا ہوں M.N. رائے کی بھی، اور گواہی پیش کر چکا ہوں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بھی. باقی انقلابات تو جزوی تھے. صرف پولیٹیکل انقلاب آیا فرانس میں، پھر صرف معاشی انقلاب آیا ہے روس میں. ایک ہمہ گیر، ہمہ پہلو، ہمہ جہت انقلاب وہ تو محمد نے برپا کیا. پھر یہ کہ وہ انقلاب ایک لائف سپین میں ہو گیا، ایک آدمی سے شروع ہوا. Within 20 years, whole process of revolution was completed in one generation, single human generation. باقی انقلابات میں والٹیئر روسو کی جنریشن نے کچھ کتابیں لکھی، اس کے بعد ایک انقلاب لانے والے کچھ اور تھے. وہ تو ڈیسک ورکرز تھے، وہ کوئی میدان میں آ کر تو لیڈ نہیں کر سکتے. مارکس اور اینجلز نے کتاب لکھی ہے جرمنی میں اور انگلستان میں، وہاں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا ہے. تیسرے تیواڑے جا کر، اللہ میاں کے پچھواڑے جسے محاورے میں کہا جاتا ہے، روس کے اندر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن. لہذا اگر آپ کو معلوم کرنا ہے دی پروسیس آف اے ٹرو ریولوشن، دی اونلی سورس از دی سیرہ اینڈ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں نے اس میں آج کے انقلاب اسلامی کے لیے پہلے 5 سٹیپ جو کہ تو رہیں گے. دعوت دی جائے گی، لوگوں کی اصلاح کی جائے گی، انہیں منظم کیا جائے گا، پھر پیسو ریزسٹنس کے دور سے گزرنا ہوگا، پھر ایکٹیو ریزسٹنس. لیکن آخری جو ہے 2 طرفہ جنگ کی بجائے ایک طرفہ جنگ. آپ یہ نہ سمجھیے گا میں ہندوستان میں تقریر کر رہا ہوں تو میں گاندھی جی کی تعریف کر رہا ہوں. یہ میری تقریریں کیسٹ پہلے سے موجود ہیں، میں نے ہمیشہ نام لیا ہے کہ آج کے دور میں اس انقلابی عمل کی آخری سٹیج کیا ہوگی. اس کے ضمن میں مہاتما گاندھی کا پروسیس درست ہے. نان وائلنٹ، نان کوآپریشن، ترک موالات، نان وائلنٹ، سول ڈس اوبیڈینس. لیکن یہ سٹیجز کب آئیں؟ جب گاندھی لیڈر بن چکے تھے. ان کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ بدیشی کپڑا ہم نہیں پہنیں گے اور ہم اپنا چرخہ چلائیں گے. پورے ہندوستان میں چرخے چلنے شروع ہو گئے. لیڈر تو پہلے کوئی ہونا. بہرحال یہ جو 2 سٹیجز ہیں یہ ہندوستان میں ہوئیں. 3rd سٹیج یہاں نہیں ہو سکی اور اس کی ضرورت پیش نہیں آئی. سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی اور سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اس نے خود ہی اپنا بستر لپیٹنا ضروری سمجھا.
دوسری طرف امریکہ ابھر کر آ گیا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا، لہذا فیصلہ کر لیا تھا ہمیں تو جانا ہی جانا ہے۔ ورنہ آپ سوچئے ہندوستان کو آزادی انگریزوں سے اس شان سے ہوئی کہ نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا، نہ کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا۔ ورنہ جنگ آزادی آخر شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا، نوالا بھی وہ سنہری چڑیا ہو، تو یہ کوئی آسان کام ہوتا؟ وہ تو خود چلے گئے، بلکہ اوریجنلی 48 کا تھا پلان، اس کو اور شروع کر کے اس 47 میں فیصلہ کیا۔ لیکن تھرڈ سٹیج جو ہے اس پروسیس کی وہ پھر ایران کے ریولوشن میں نظر آئی ہے، ان آرمڈ ریوولٹ، بغاوت لیکن غیر مسلح۔ سڑکوں پہ آؤ، سسٹم کو بلاک کر دو، گولیاں چلے سینوں پر کھاؤ، جانے دو، کسی کو مت مارو، جس کا نتیجہ نکلا کہ شہنشاہ کو بھاگنا پڑا۔ تو یہ اجتہاد جو ہے اس کو آج ہمیں قبول کرنا ہوگا، اس لیے کہ جو بھی کہیں ملک ہے، جو ریاست ہے، اس میں جو بھی نظام ہے، وہ نظام ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کی حکومت میں، اور وہ حکومت سٹیٹس کو چاہتی ہے۔ اب اس سے ٹکرانا آج کے زمانے میں نہتے لوگوں کے تو بس میں نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، عوام تو نہتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے دنیا میں، عمرانی ارتقاء، اس کے نتیجے میں یہ تصور سامنے آیا کہ ریاست علیحدہ شے ہے، حکومت علیحدہ شے ہے۔ پہلے تو حکومت ہی حکومت کو لوگ جانتے تھے نا، ریاست کوئی کانسیپٹ کی حیثیت سے تھا ہی نہیں۔ اب ریاست علیحدہ، اسٹیٹ علیحدہ ہے، گورنمنٹ علیحدہ ہے۔ گورنمنٹ اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے، ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے۔ شہری جو ہے وہ اسٹیٹ کے وفادار ہیں، گورنمنٹ کے وفادار نہیں ہیں۔ گورنمنٹ کو بدلنے کا ان کا حق ہے، ووٹنگ کے ذرا بدلیں، کسی اور ذریعے سے بدلیں، ایجیٹیشن کے ذریعے بدلیں۔ If they are peaceful, they have the right to agitate۔ ہاں اگر وہ امن کو خراب کریں گے تو پھر اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ پیسفل ہے تو کیا لیں گے ایکشن؟ تو اس اعتبار سے آج کے دور میں یہ اس کا متبادل ہے، اور اگر اللہ کسی مسلمان ملک کے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ پہلی 8 منزلیں سیڑھی چڑھ کر اور پھر اس آخری سٹیج تک پہنچیں، تو پھر یہی نان وائلنٹ نان کوآپریشن، نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس اینڈ فائنلی ان آرمڈ ریوولٹ ذریعہ بنے گا اس نظام کو بدلنے کا۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جو اس لائن سے ہٹا ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ وہ جہاد فی سبیل الحریت ہو سکتا ہے، وہ جہاد جو ہے کسی اور نظریے کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے راستے کا جہاد یہ ہے۔ ہمارے لوگ کچھ دوسرے راستوں پر چلے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو موقع ملا ہے کہ وہ جہاد کے لفظ کو خوب اچھالیں اور بدنام کریں، حالانکہ جہاد کا یہ پروسیس سامنے ہو تو کسی سلیم الفطرت انسان، کسی سلیم العقل انسان کو اس پر اعتراض کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوگا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔